نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الدلالة الدلالة لغة هو الإشارة هو الإرشاد أي نمودا وفي الاصطلاح قول الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والدلالة قسمان لفظية ومعنوية لفظية وغير لفظية واللفظية ما يكون الدال فيه اللفظ وغير اللفظية ما لا يكون واللفظية ما يكون الدال فيه اللفظ وغير اللفظية ما لا يكون الدال فيه اللفظ وكل منهما على ثلاثة أنحاء أحدها اللفظية الوضعية كدلالة لفظ زيد على مسماه وثانيها اللفظية الطبيعية كدلالة لفظ أو بضم الحاء۔ پہلے ہم ذرا اس کا ماقبل کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں کہ پچھلے فصل میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے تو اس کو الفاظ سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ دلالت سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بحث کس سے کرنی چاہیے؟ اس کو معانی سے بحث کرنی چاہیے۔ اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ معانی سے ہے۔ تو چونکہ ہم نے بتایا تھا، آپ کو سمجھایا تھا کہ بھئی افادہ اور استفادہ یعنی فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا یہ لفظ کے بغیر ممکن نہیں، اور لفظ جو ہے نا وہ معنی پر دال ہے، تو چونکہ دلالت کا ذکر آ چکا اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اس فصل میں ایک دلالت کا پورا جو ہے نا وہ خلاصہ ذکر کیا ہے، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا فصل فی الدلالت، پھر آگے دلالت کا مصنف علیہ رحمہ نے خود ہی معنی بیان فرما دیا، فرمایا کہ الدلالت لغتاً هو الارشاد ای راہ نمودن، کہ دلالت جو ہے نا وہ لغت کے اعتبار سے وہ ارشاد ہے، اور ارشاد کا اگر ہم معنی دیکھیں، لغوی معنی دیکھیں تو ارشاد کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور مرشد کو مرشد اس لیے کہا جاتا ہے تو چونکہ وہ بھی دین کا راستہ دکھاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مرشد کہا جاتا ہے، تو مرشد ارشاد سے نکلا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کا معنی بتایا فارسی میں کہ راہ نمودن معنی راستہ دکھانا، اور پھر آگے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا وفی الاصطلاح کون الشیء، اصطلاح میں کہتے ہیں شیء کا اس طرح ہونا بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہ بھئی شیء کا اس طرح ہونا، شیء کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آ جائے، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا اس طرح ہو جانا کہ دوسری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، اب یوں سمجھیں کہ جس طرح دیکھیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں دن کے ٹائم میں، اگر وہاں سے کوئی سوراخ ہے تو سورج کا یعنی دھوپ کا کوئی بھی اثر اندر آ گیا تو آپ یہی سمجھیں گے کہ دن چڑھ گیا ہے، مطلب یہ کہ سورج نکل آیا ہے، اور اگر وہی نشان غائب ہو جائے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج کے سامنے
بادل آ گیا ہے، بدل آ گیا ہے، لہٰذا اب کیا ہے بارش ہونے والی ہے، یا مطلب یہ کہ کم از کم یہ پتا چلتا ہے کہ اب یہاں پر سورج باہر نہیں ہے، دن تو چڑھا ہوا ہے لیکن یہ کہ سورج نہیں نکلا ہوا۔ تو دیکھو کہ اب ایک چیز اس طرح ہوئی کہ وہ جیسے ہی دھوپ کا اثر ہم نے دیکھا، ہم نے دھوپ کی جو ہے روشنی دیکھی، تو ہمیں خود بخود پتا چل گیا کہ وہاں پر موجود ہے، سورج موجود ہے باہر۔ تو پھر مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ وہ دلالت و قسمانی، دلالت جو دو قسم پر ہے، یعنی بعض جو دلالت ہے نا وہ لفظی ہے اور بعض غیر لفظی۔ تو لفظی کی مصنف علیہ رحمٰ نے تعریف یوں فرمائی، فرمایا کہ ما یکون الدال فیہ اللفظ، کہ جس میں دال لفظ ہو، جس میں دال کیا ہو، لفظ ہو، یعنی دلالت کرنے والا لفظ ہو، جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں دلالت لفظ، اور جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو بلکہ غیر لفظ ہو اس کو کہتے ہیں دلالت غیر لفظ۔ اور بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دلالت ہے نا، دلالت پر جہاں پر دلالت پائی جائے وہاں پر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک دال، کوئی چیز دلالت کرنے والی، نمبر دو وہ چیز جس پر وہ دلالت کرنے والی ہے یعنی وہ مدلول، یعنی دال اور مدلول کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر آگے فرمایا مصنف علیہ رحمٰ نے احدھا اللفظیۃ الوضعیۃ، کہ بھئی اس میں سے ایک دلالت لفظی وضعی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے، دلالت لفظی وضعی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دلالت لفظی وضعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایسی دلالت کہ جس میں لفظ کو کسی چیز کے لیے وضع کیا گیا، لفظ کو کسی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جس طرح دیکھیں کہ کسی آدمی کا جب انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، کوئی آدمی بالفرض ایک بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کا نام رکھا زید۔ اب ہم نے زید جو اس کا نام رکھا، تو دیکھو کہ یہاں پر یہ جو زید لفظ ہے اور یہ دلالت لفظی وضعی ہے کہ ہم نے اس کا نام زید رکھا ہے۔ اب جیسے ہی ہم لفظ زید بولیں گے تو وہ لفظ زید جو ہے نا وہ اس ذات پر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ بالفرض میں کسی کا بھی نام لیتا ہوں، کسی کا نام اسلم ہے، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں کہوں جی اسلم میرے پاس آیا، تو اب یہ جو اسلم ہے یہ دلالت لفظی وضعی ہے کہ بھئی جب وہ پیدا ہوا تھا تو والدین نے اس کا نام اسلم رکھا، یعنی جب بھی اسلم بولا جائے گا تو وہ اسلم اس شخص پر دلالت کرے گا کہ جو فلاں شخص ہے، جو خاص شخص ہے اس پر دلالت کرے گا۔ ایک بات تو یہ آ گئی کہ دلالت لفظی، یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی لفظی ہو اور چاہے دلالت لفظی وضعی، چاہے دلالت لفظی ہو چاہے دلالت غیر لفظی ہو، ان میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں انہوں نے بتائی تھی۔ کون کون سی؟ وضعی، طبی اور یعنی کیا ہے کہ عقلی، وضعی، طبی، عقلی۔ تو اب اس طرح دیکھا جائے نا تو اس کی کل 6 اقسام بنتی ہیں۔ نمبر ایک دلالت لفظی وضعی، نمبر دو دلالت لفظی طبعی، نمبر تین دلالت لفظی عقلی، نمبر چار دلالت غیر لفظی وضعی، نمبر پانچ دلالت غیر لفظی طبعی، اور نمبر 6 دلالت غیر لفظی عقلی۔ تو اب سب سے پہلی انہوں نے کیا بیان کیا؟ دلالت لفظی وضعی۔ اس دلالت کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا کیا ہے کہ جس کی دلالت جو ہے نا کیا ہے، اس دلالت لفظی وضعی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک خاص چیز پر دلالت کرے، سمجھ میں آئی بات؟ جو ایک خاص چیز پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت لفظی وضعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی مثال جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے آپ کو دی، جس طرح کہ میں نے کہا کیا کہا کہ لفظ زید، تو دلالت لفظی کس کی کہتے ہیں؟ کہ جس میں وضع کی وجہ سے کوئی لفظ اپنا معنی بتائے، جیسے لفظ زید کی دلالت آتی زید پر۔ اب بات آ گئی وضع۔ اب وضع کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وضع کہتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا
یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب بھی یعنی شے اول اس طرح خاص کر دینا کہ شے اول کے جاننے سے دوسری چیز کا علم خود بخود لازم آ جائے. جس طرح دیکھو کہ لفظ زید ہے، ہم نے اس کو خاص کر دیا ایک شخص کے ساتھ. جیسے ہی ہم نے لفظ زید بولا فوراً اس شخص کی تصویر ہمارے ذہن میں آ گئی. اس کو کہتے ہیں وضع. ٹھیک ہے نا جی. تو دلالت لفظی وضعی دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دلالت لفظی وہ ہے کہ جس میں وضع کی وجہ سے کوئی لفظ اپنا معنی بتائے، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر. تو وضع کی تعریف کیا تھی؟ وضع اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ بھائی شے اول کے جاننے سے دوسری چیز کا علم لازم آ جائے، خود بخود لازم آ جائے. تو پہلی شے کو ہم موضوع کہیں گے اور دوسری چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ موضوع لہا کہیں گے. اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح دیکھیں قلم، کہ قلم کے جاننے سے خود بخود ہمیں قلم کا علم حاصل ہوا، یعنی ایسی چیز کو جو لکھے وہ قلم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب لفظ موضوع جو ہے نا یہ قلم ہے، لفظ قلم جو ہے نا یہ موضوع ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے قلم کے ساتھ، اور خود قلم جو ہے نا یہ موضوع ہے کیونکہ اس کے لیے قلم موضوع ہے. اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ دیکھیں یہاں پر آپ نے سنا ہوگا ایک میں نے کہا تھا دلالت اس کو کہتے ہیں. دلالت کا کیا نام ہے؟ کہ ایک چیز کا اس طرح ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا علم لازم آ جائے. اور ادھر بھی جو ہے نا وضع کی بھی تعریف کیا ہوئی؟ وضع کی تعریف یہی ہوئی کہ بھئی شے اول کو اس طرح خاص کر دینا کہ دوسری شے کا جو ہے نا جاننا لازم ہو. تو دیکھو یہاں پر دونوں میں جو ہے نا وہ ذرا سا فرق ہے. تو اس کی مثلا آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو وضع ہے اور وضع جو دلالت ہے ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. یعنی وضع خاص ہے، دلالت عام ہے. جہاں پر وضع پائی جائے گی وہاں پر دلالت ضرور پائی جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر دلالت پائی جائے تو وہاں پر وضع بھی پایا جائے. اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھو کہ بھئی دلالت پائی جائے وضع نہ پائی جائے. اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھو کہ دھوپ کا دیکھنا، یہ دھوپ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سورج نکل آیا ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں پر وضع کا کوئی دخل نہیں ہے. ہاں لیکن جہاں پر وضع پائی جائے گی وہاں پر دلالت بھی پائی جائے گی. جس طرح دیکھو لفظ زید، کہ جیسے لفظ زید آپ نے بولا تو فوراً ہی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم لازم آ جائے گا. تو ایک چیز نے دوسری چیز پر جو ہے نا وہ دلالت کی. اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وثانی ہم اللفظیۃ الطبیعیۃ، کہ بھئی دوسری لفظ جو ہے نا دوسری جو دلالت ہے وہ لفظی طبعیہ ہے. لفظی طبعیہ کی مثال دیتے ہیں، بلکہ پہلے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی تعریف سنتے ہیں کہ بھئی دلالت لفظی طبی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جس میں طبیعت سے پیدا کیا ہوا لفظ، جس میں کیا ہو؟ طبیعت سے پیدا کیا ہوا لفظ کسی چیز کی خبر دے. اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو لفظ اوہ اوہ. اب یہ اوہ اوہ جو ہے نا یہ طبیعت پیدا کرتی ہے کہ جب انسان کو سینے میں درد پیدا ہوتا ہے یا پھر اس کو کھانسی ہوتی ہے یا پھر اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کو وہ جو ہے نا انسان لفظ اوہ اوہ کے پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر طبیعت جو ہے نا اس چیز کو پیدا کر رہی ہے. اب دیکھو کہ یہاں پر یہ اوہ اوہ جو ہے یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ لفظی وضعی نہیں ہے بلکہ یہ لفظی طبعی ہے. یہاں پر طبع کو دخل ہے، وضع کو دخل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اب یہ کیونکہ کہتے ہیں فَإِنَّ الطَّبِعِيَّةَ تَضْطَرُّ بِإِحْدَاثِ هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ وُرُودِ الْوَجْهِ فِي الصِّدْرِ. کہتے ہیں کہ طبیعت جو ہے نا یہ مجبور ہو جاتی ہے اس لفظ کے پیدا کرنے پر وقت عارض ہونے درد کے سینے میں. اب تیسری ہے دلالت لفظی عقلی. دلالت لفظی عقلی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دلالت لفظی عقلی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں عقل کو دخل ہو. کیا ہو؟ جس میں عقل کو دخل ہو. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو لفظ دیس، زید نہیں لفظ دیس، کہ بھئی سنا جائے دیوار کے پیچھے سے. یا اب لفظ دیس کو آپ چھوڑ دیں، دیوار کے پیچھے سے آپ کوئی سی بھی آواز سنیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کوئی آواز سنی، کسی جانور کی آواز سنی یا آپ نے کسی آدمی کی آواز سنی، تو آپ دیکھیں اس آواز، وہ آواز جو ہے وہ دلالت کرنے، وہ دال ہے،
وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بھئی دیوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہے یا کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے جی. یا اسی طریقے سے آپ جو ہے اندر بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جو ہے کوئی ایسی آواز آئی کہ جس سے آپ نے سنا تو آپ سمجھ گئے کہ بھئی یہ جھگڑے کی آواز ہے یا کسی بندے کی آواز ہے یا فلاں بندہ آ گیا. بالفرض یہ کہ آپ کا انتظار تھا کسی بندے کا. جیسے ہی وہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوا جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ باہر سے آیا اور اس نے آواز جیسے اس نے بولا تو فوراً آپ سمجھ گئے کہ فلاں بندہ آیا. تو اب اس کا بولنا جو ہے نا، وہ بولنا یہ دلالت لفظی عقلی ہے. اس کا بولنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فلاں بندہ آیا. یا پھر اسی طریقے سے آپ نے دیوار کے پیچھے سے کوئی چیز سنی تو آپ سمجھ گئے کہ بھئی یہ چیز اس طرح، یہ جو ہے نا یہ فلاں فلاں چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دلالت کی تین قسمیں: دلالت لفظی وضعی، دلالت لفظی کی دلالت لفظی وضعی، دلالت لفظی طبعی، دلالت لفظی عقلی. تو دلالت لفظی وضعی کی مثال اور دلالت لفظی طبعی کی مثال اور دلالت لفظی عقلی کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے بعد یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں پر یہ مثال دی لفظ دیس. بھئی لفظ زید کیوں نہیں بولا؟ انہوں نے کہا جی اس لیے لفظ زید نہیں بولا کہ اگر لفظ زید بولتے نا تو یہ دلالت لفظی وضعی کی بھی مثال بن سکتی تھی. لیکن جیسے وہ لفظ دلالت لفظی وضعی کی مثال بنی نا زید، تو یہاں پر دیز کو الٹا دیا تاکہ صرف ہمیں لفظی عقلی کی مثال سمجھ میں آئے بس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا چوتھی جو ہے وہ ہے جناب آپ کے لیے لفظ غیر لفظی وضعی، کیونکہ ادھر سے لفظی وضعی تھی، اب غیر لفظی وضعی. اس کو مثال لیتے ہیں جس طرح دیکھیں دوال اربع کی دلالت اپنے اپنے مدلولات پر. اب یہ دوال اربع کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوال کس کو کہتے ہیں. دوال جو ہے نا یہ جمع ہے دال کی. دال مانے دلالت کرنے والا، دوال مانے دلالت کرنے والے. تو چار ایسے دوال ہیں کہ جو اپنے مدلولات پر دلالت کرتے ہیں. اس کی مثال آپ یہ دیکھیں، جیسے دیکھیں کہ بھئی وہ کون ہے. پہلے اس میں سے ہے عقود، خطوط، نصب، اشارات. خطوط، عقود، نصب، اشارات. دوبارہ سنیں: خطوط، عقود، نصب، اشارات. خطوط، نصب، عقود، اشارات جو بھی آتے ہیں. عقود کہتے ہیں عقد کو، اور عقد کا لفظی معنی ہوتا ہے گرہ لگانا. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ ہم جو ہے نا تعداد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی یہ جو گرے ہیں نا، یہ جو انگلیوں کی جو گرے ہیں، ہم اگر کوئی تعداد ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے، بالفرض ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے گننے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں 30 کا عدد چاہیے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی 15 اس میں عقود ہیں، 15 اس میں عقود ہیں. بالفرض ہم نے کوئی درود شریف پڑھنا ہے، ہم درود شریف پڑھ رہے تھے، یا جس طرح ہم تسبیحات کرتے ہیں نماز میں، تسبیح کرتے ہیں نا، تسبیح کرتے ہیں تو ہمارے پاس تسبیح نہیں ہے، جو ہم جو کاؤنٹر وغیرہ نہیں ہے، تو ہم کس طرح نہیں گن سکتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، تو پھر ہم عقود پر کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طریقے سے کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے ہیں. تو جب یہ پورا 33 کا عدد جو ہے نا یہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی یہ دونوں عدد ہاتھوں کا جو ہے نا عقود، اور اسی طریقے سے پھر ایک انگلی کے عقود جو ہے نا پورے ہو جاتے ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب 33 کا عدد پورا ہو گیا. حالانکہ ہاتھوں میں 33 کا عدد تو نہیں لکھا ہوا. تو اب یہ جو ہے نا یہ عقود ہے، یہ عقود ہے. اور خطوط کیا ہے؟ خطوط بالفرض دیکھیں کہ بھئی یہ جو الف ہے اس کے لیے ہم لکھتے ہیں ایک اس طرح نشان بناتے ہیں، کلی کی طرح ایک نشان بناتے ہیں کہ بھئی یہ الف ہے. تو آپ جہاں پر بھی اس طرح کا نشان دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ الف ہے. عین کا نشان جہاں پر دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ عین ہے، تو یہ خطوط ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے یہ جو الفاظ جو ہے نا یہ میرے سامنے لکھے ہوئے وَثَالِثُهَا، بھئی جہاں پر بھی یہ 3 نقطہ ہوگا اور الف ہوگا تو میں اس کو سا پڑھوں گا، اور جہاں پر لام ہوگا تو اس کو آگے پڑھوں گا سا اس طرح پڑھوں گا. یعنی یہ خطوط جو ہے نا یہ خطوط اپنے مدلولات پر دلالت کرتے ہیں. بھئی ثالث لفظ، یہ ثالث جو ہے نا یہ خطوط ہیں، یہ مدلول پر دلالت کرتے ہیں. بھئی ثالث کا معنی ہوتا ہے تیسری، ثالث کا معنی ہوتا ہے تیسرا ہے. تو یہ ہو گئے خطوط. اب اس کے بعد آتا ہے نصب. نصب کا معنی کیا ہوتا ہے؟
نصب کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک پتھر لگائے گئے ہوتے ہیں راستے میں پتھر لگائے گئے ہوتے ہیں، وہ جو راستے میں جو پتھر لگائے گئے ہوتے ہیں نا، وہ اس بات پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں شہر آپ سے اتنے کلومیٹر دور ہے۔ بالفرض آپ کہیں کا سفر کر رہے ہیں، کسی شہر کا سفر کر رہے ہیں، آپ چلے آپ کراچی سے حیدرآباد کا سفر کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ جیسے آپ کراچی سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ بھئی کراچی سے حیدرآباد جیسے نکلے، آپ کو پتا چلا کہ بھئی یہ 170-80 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا کہ آپ راستے میں بیچ راستے میں آ گئے، آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ بھئی اب پتہ نہیں کتنا دور ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے وہ پتھر آتا ہے، اس پر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اتنے کلومیٹر دور ہے یہ شہر، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب آنے والا ہے، اب قریب ہے، اب 15 کلومیٹر دور ہے یا 20 کلومیٹر دور ہے یا 25 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ جو پتھر لگائے جاتے ہیں ان کو نصب کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریاؤں میں جو پل ہیں، پل پر نشانات لگائے گئے ہوتے ہیں کہ بھئی اب اس نشان تک اگر پانی آ جائے، جیسے سیلاب آتا ہے، آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے تو اس میں گڈو براج میں، تو وہاں پر جو انہوں نے نشانات لگائے ہوئے ہیں، نشانات لگائے ہوئے ہیں اور بتایا ہوا ہے کہ بھئی یہاں تک جو ہے نا پانی آ جائے تو خطرے سے باہر ہے۔ لیکن اگر وہ پانی جو ہے اس نشان کو چھو لے جو خطرے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا سمجھا جاتا ہے کہ اب خطرہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اگر پانی اس سے بھی اوپر چلا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہے نا کہ اب تو خطرہ ہے، اب تو جو ہے نا کہ ایک سیلاب کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نصب، یعنی کسی چیز کو ناپنے کے لیے، سفر کو ناپنے کے لیے جو پتھر لگائے جاتے ہیں اس کو بھی نصب کہتے ہیں، پانی کو ناپنے کے لیے جو آلہ لگایا جاتا ہے اس کو بھی نصب کہتے ہیں۔ امید ہے کہ جو ہے نا یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ جو دوال اربع ہیں ان میں سے ایک ہے عقود، دوسرا خطوط، تیسرا نصب، تیسرا اشارات۔ اشارات کس طرح ہوتا ہے کہ بالفرض آپ نے اگر کہیں جانا ہوتا ہے، روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ تیر کی طرح نشان بنے ہوتے ہیں، تیر کی طرح نشان بنے ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے کسی جگہ پر نئی جگہ پر آپ نے جانا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو میزبان ہیں وہ راستے میں نشان لگاتے ہیں، تیر کا نشان لگاتے ہیں، جہاں پر آپ نے مڑنا ہوتا ہے وہاں پر تیر کا نشان لگاتے ہیں، تو یہ اشارات ہیں۔ یا آپ سائن بورڈ دیکھتے ہیں کہ بھائی سائن بورڈ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا وہ پل کا نشان جو ہے نا آپ نے دیکھا کسی اس پر سائن بورڈ لگا تھا، اس پر پل کا نشان بنا تھا کہ بھی آگے پل آنے والی ہے، کہ میں نے اسپیڈ کم کرنی ہے، وہ تھوڑی تنگ ہے، اور اگر میں نے زیادہ اسپیڈ رکھی تو دونوں گاڑیاں اکٹھے ہو گئے تو جو ہے نا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ جا رہے ہیں تو وہ پل وہ گولائی آ جاتی ہے، یعنی موڑ آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ موڑ کا نشان لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر موڑ بہت گہرا ہے۔ تو یہ اشارات ہیں، تو ان کی دلالت جو ہے اپنے اپنے مدلولات پر ہیں۔ تو جیسے آپ نے اس اشارے کو دیکھا آپ سمجھ گئے کہ موڑ ہے، جیسے آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس عقود یہ آپ کے پورے ہو گئے، آپ سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو ہے نا میرے عدد پورا ہو گیا۔ جس طرح آپ نے عین کا جو عین کی صورت دیکھی آپ نے سمجھ گیا بھئی یہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ میری یہ عین ہے، اس کو عین ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی دلالت اپنے اپنے مدلولات پر ہوتی ہے۔ نمبر 5واں ہے غیر لفظی طبیع۔ غیر لفظی طبیع کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غیر لفظی طبیع اس کو کہتے ہیں کہ جس میں لفظ بھی نہ ہو لیکن طبیعت کا دخل ہو، جس میں لفظ بھی نہ ہو لیکن طبیعت کا دخل ہو۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھو کہ بھئی جس میں طبیعت کا اس میں دخل ہو، غیر لفظی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھو گھوڑے کا ہن ہنانا، گھوڑے کا ہن ہنانا پانی کی طلب پر یا گھاس کی طلب پر، گھوڑا ہو، بھینس ہو، بکری ہو، ہیں جب وہ بھینس یا بکری ہن ہناتی ہے، بھینس جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی آواز نکالتی ہے، تو مالک سمجھ جاتا ہے کہ بھئی اس کو پانی کی ضرورت ہے، مالک سمجھ جاتا ہے کہ اس کو اب گھاس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی گھوڑا رکھنے والا ہے تو گھوڑا جیسے ہن ہناتا ہے، مالک سمجھ جاتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر طبیعت کا تو دخل ہے، لیکن جو گھوڑے کی آواز ہے اس کو ہم لفظ نہیں کہتے۔ اس طریقے سے اگر کھوتے کی آواز ہے تو اس کو ہم لفظ نہیں کہتے، اس طریقے سے بھینس کی آواز ہے تو اس کو ہم لفظ نہیں کہتے، لیکن چونکہ وہ طبیعت تو ہے نا، اس وجہ سے اس کو لفظی طبیعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد چھٹا ہے جی غیر لفظی عقلی۔
اب غیر لفظی اس کے عقلی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ دلالت ہے جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ اب دیکھو کہ یہاں پر آپ نے جیسے دھواں دیکھا تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر آگ جل رہی ہے، لیکن یہ کہ دھواں جو ہے نا، آپ مجھے بتائیں دھواں لفظ ہے؟ دھواں لفظ نہیں ہے، دھواں غیر لفظ ہے، لیکن عقل نے سمجھ لیا کہ جہاں پر جو ہے آگ موجود ہے، تو یہ غیر لفظی عقلی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے آگے فرمایا فَهَذِهِ سِتَّةُ دلالات، ست دلالات، کہ یہ جو ہے نا یہ 6 دلالتیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک جو ہے نا آپ کو بات بتانا مقصد ہے، علامہ فضل امام خیر آبادی علامہ فرماتے ہیں کہ دلالت لفظیہ طبیعہ کی طرح دلالت غیر لفظیہ بھی جو ہے نا پائی جاتی ہے، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ گھوڑے کا ہننا۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ 6 احتمالات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دو دلالتیں تو بن گئی 6، تو اب کیا منطقی ان پوری 6 دلالتیں سے بحث کرے گا یا کیا کرے گا؟ تو آگے مصنف نے خود فرما دیا والمنطقی انما یبحث عن الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیۃ، کہ یہ جو منطقی ہے یہ جزینس، یہ صرف انما کا معنی ہوتا ہے صرف بحث کرتا ہے دلالت لفظی وضعی سے، صرف بحث کس سے کرتا ہے؟ دلالت لفظی وضعی سے، وہ جو اوپر گزری پہلی دلالت لفظی وضعی، بس ٹھیک ہے جی، لفظی وضعی اس سے دلالت کرے گا، باقی نہ تو وہ دلالت لفظی طبی سے بات کرے گا، نہ دلالت لفظی عقلی سے بات کرے گا، نہ جو ہے نا کیا ہے غیر لفظی عقلی، غیر لفظی وضعی سے، غیر لفظی طبی اور غیر لفظی عقلی سے بحث نہیں کرے گا، وہ صرف ایک سے دلالت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے لأن الافادۃ للغیر، کہ بھئی غیر کو فائدہ دینا، والاستفادۃ من الغیر، اور غیر سے فائدہ لینا، یعنی غیر کو فائدہ دینا اور غیر سے فائدہ لینا، انما یتیسر بہا بسہولۃ، کہ جو دن صرف اسی سے ہی متیسر ہے، اسی سے ہی آسان ہے، یعنی دلالت لفظی سے ہی آسان ہے، بخلاف غیرہا، بخلاف اس کے علاوہ جو ہیں وہ جو 5 دلالتیں وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن الافادۃ والاستفادۃ بہا لا یخلو عن صعوبۃ ھذا، کہ بھئی ان سے افادہ اور استفادہ جو ہے نا وہ کسی مشکل سے خالی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا؟ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے صرف دلالت لفظی وضعی کو پکڑا، پھر آگے دلالت لفظی وضعی کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو ہے نا ہم بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے، مزید اگر کوئی آپ کے لیے کوئی مشکل ہو تو وہ آپ جو ہے نا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔